اللہ میں تو بہت طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ اگر چاہے تو اس زمین کے اوپر کوئی ہندو سانس نہ لے سکے، کوئی عیسائی سانس نہ لے سکے، کوئی یہودی سانس نہ لے سکے، کوئی کافر نہ بچ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس زمین پر تمام انسانوں کو بنایا، اور اللہ ہی کے مقابلے میں انہوں نے دوسروں کو خدا بنا دیا، شرک کیا، ظلم کیا، اور اوپر سے ہٹ ڈرمیاں دکھائیں کہ اپنے ماں باپ باپ داداؤں کے سکھائے ہوئے ناموں کو خدا مان کر پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی، اور اللہ جو کہ اس کائنات کا خدا ہے اس کے مقابلے میں دوسروں کو خدا بنا کر ان کو وہ پوزیشن دینے کی کوششیں کر رہے ہیں اور غداریاں کر رہے ہیں، اور اس پہ ان کو کوئی شرم نہیں۔ تو اللہ میں تو بڑی طاقت ہے، لیکن اس نے مہلت دی ہوئی ہے قیامت کے دن تک کی، اس لیے وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر کچھ کو نظر انداز کرتا ہے، لیکن بالکل نظر انداز نہیں کرتا۔ سزا کے کوڑے تو وہ دکھاتا ہے۔ ابھی کیا دکھایا کرونا وائرس کے ذریعے؟ اس نے اوقات دکھا تو دی بڑے بڑے سائنسدانوں کو، ڈاکٹروں کو، مذہبی اور روحانی پیشواؤں کو، ہے ایک ایسے وقت میں 21ویں صدی کے اندر جہاں پہ کرونا کے ہاتھوں سے لاشیں اٹھ رہی تھیں، وہاں پر ایک مسلم آ کر کہتا ہے کہ اس پہ کرونا اثر نہیں کر سکتا، اس کو اس کے خدا نے طاقت دی ہوئی ہے، معجزاتی طاقت دی ہے، اسے بے اثر کیا ہوا کرونا سے۔ کس نے دی یہ طاقت؟ تو طاقتور دنیا میں نہیں، پوری کائنات میں کوئی ہے تو اس نے دی نا۔ کہاں تھے سارے کے سارے؟ پوری روئے زمین کے 7 ارب انسان تھے ایک طرف، اور ایک مسلم بہن تھا ایک طرف۔ کس نے دی تھی طاقت؟ اللہ واحد القہار نے۔ اللہ میں بہت طاقت ہے، اس نے اپنی طاقت میں سے صرف ایک سیمپل دکھایا ہلکا سا کرونا کے ذریعے، تو اوقات مل گئی دنیا کے انسانوں کو۔ سمجھ میں نہیں آیا ابھی بھی اس وقت کیا ہوا تھا۔ اس وقت ہندو دھرم کے ماننے والے، عیسائی دھرم کے ماننے والے، جودیزم ماننے والے، سب کی ہوا نکل گئی تھی۔ ایون اللہ کے ماننے والے جو بہت سارے اکثریت میں جو نافرمان ہیں، غدار ہیں، منافقین ہیں، ان کی بھی جان اکھڑ گئی تھی، ان کے بھی بہت سے مذہبی اور روحانی پیشوا مر گئے کرونا کے ہاتھوں۔ کیوں؟ کیا ان کے پاس روحانی طاقتیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے اللہ سے رابطے کنیکشن نہیں تھے؟ یہ تم سوچو جو اللہ کے انکاری ہو، سوچو کہ اللہ کے ماننے والوں کا بھی حشر کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کے غدار تھے بہت سے۔ اگر ان کو طاقت نہ ملی تو یہ لیجنڈ کا قصور نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جاؤ ان سے پوچھو۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین کے اوپر اپنا آخری نبی بنایا اور دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد دین اسلام کے بارے میں دوسروں کو بتانا، سمجھانا، یہ جو بھی کچھ کام ہے وہ ان کے صحابہ کرام نے کیا، اور ان کے بعد ان کے آنے والوں نے کیا، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی، یہ صرف لیجنڈ کی ذمہ داری نہیں، سچ اور حق بتانا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ 21ویں صدی میں اللہ نے لیجنڈ کے لیے بہت سی نشانیوں کو نازل کیا، بہت سے ایسے کام کر کے اس نے دکھائے جو معجزات ہیں، جو خلاف قدرت ہوئے، جو سائنس کے قوانین کے خلاف اس نے کیے، موسموں کو پلٹ دیا، زلزلوں کو بھیج دیا، کرونا کو لا کر دکھا دیا، لاشوں کے انبار لگا دیے، انڈیا میں تباہیاں پھیلا دی، ایشیا میں تباہیوں اور زلزلے پھیلا دیے۔ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ کہاں سے ہوا؟ یہ لیجنڈ کا آنے کا آندھی طوفان اور اعلان تھا اللہ کے حکم سے۔ کہاں ہیں تمہاری دنیا کے اندر جن کو بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے ناموں کو خدا بنا کے بیٹھے تھے؟ کہاں گئے کرشنا، وشنو، ہنومان، سیتا اور زیوس، تھور، یہ سب جن کی طاقتوں کے دبدبے کے ساتھ جو ہے نا کہانیاں سنائی جا رہی تھی؟ کیوں نہیں روک سکے تھے وہ لوگ؟ اللہ میں تو بہت طاقت ہے، اللہ میں بہت طاقت ہے۔ ابھی تو اللہ کا ایک بندہ سامنے ہے تو اکھڑ گئی ہوائیں زمین پہ رہنے والوں کی، سانسیں بکھر گئیں، لاشوں کے انبار لگ گئے کرونا کے ہاتھوں۔ تب بھی تمہارے غیر مسلموں کے اندر جو سوشل میڈیا چلانے والے ہیں، جو اتھارٹیاں بنتے ہیں ڈگڈگیوں پہ نچانے والے انسانوں کو، انہوں نے ہی کوشش کی تھی نا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کرنے کی، کانٹینٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی۔ کرونا کے اوپر بات کیسے کی اس بندے نے؟ اس کے پاس طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو یہ ان سے پوچھو جو سچ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، آخر ان کو کس بات کا ڈر تھا؟ ہے ان کے پاس ویکسین تو تھی نہیں، تب تو ان کے پاس بھی ویکسین نہیں تھی۔ مسلم مین تو تب سے آیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، تب سے دعوے کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، آفر کر چکا تھا۔ دنیا بھر کے اندر بہت سی گورنمنٹس کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹس کے نام پہ ویڈیوز موجود ہیں۔ کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ عقل استعمال کرتے ہو یا آنکھوں سے دیکھتے ہو، یا کانوں سے سنتے ہو، یا دل و دماغ سے سوچتے ہو، یا کچھ بھی نہیں کرتے، یا چوپایوں سے بھی بدتر ہو زمین پہ پھر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ چوپائے بھی جانتے ہیں کہ اس کائنات کا بادشاہ اور خالق اور مالک اللہ واحد القہار ہے۔
تم کہ پوچھتے ہو کہ اللہ خود کیوں نہیں بتا دیتا کہ وہ اس کائنات کا خدا ہے؟ اگر تمہاری عقل کام کرتی ہے تو مجھے بتاؤ کہ زمین و آسمان کے ذریعے مختلف مخلوقات پر نام کو کون لکھ کے دکھا رہا ہے، اپنی آئیڈینٹی کو سگنیچر کون کر کے دکھا رہا ہے اپنی آئیڈینٹی کے؟ چرند پرند درند کے منہ سے نام کون بلوا کے دکھا رہا ہے اپنے؟ کہ اللہ کے سوا بھی کسی اور خدا نے کر کے دکھایا ہے؟ تو لاؤ میرے سامنے ثبوت لے کر آؤ نا. بونگیاں کیوں مارنے آتے ہو؟ بونگیاں کیوں سنانے آتے ہو؟ سوشل میڈیا پر، کمنٹس پر، ای میلز پہ، ان باکس میں، ہر جگہ تم سے بونگیاں ہی کیوں مارنے آتے ہو؟ کیونکہ تمہارے پاس تمہارے جن کو تم نے خدا بنایا ہے وہ باطل خدا ہیں، خیالی خدا ہیں، اور اس کا اس کائنات کو کنٹرول نہیں، وہ اس کائنات کو چلا نہیں رہے، ایک ذرے کا ان کو اختیار نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر. تو چونکہ تمہارے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے تو پھر وہی والی بات ہے، چیخو گے چلاؤ گے، تو چیخنے چلانے سے تم اپنے خیالات کو، خوابوں کو سچا تھوڑی ثابت کر لو گے. حقیقی کائنات میں حقیقی خدا ایک اکیلا اللہ ہے، اور اسی کا اس زمین و آسمان پر اختیار ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی نے اپنی طاقت دکھا کر اپنے حکم سے زمین و آسمان کی مخلوقات کو کنٹرول کر کے دکھا دیا 21ویں صدی میں کہ اللہ ہی خدا ہے. اب تم آ کے اگر اپنے منہ کے فائر کرتے رہو گے اور یہ دعوے کرو گے کہ دیر از نو اللہ یا اللہ از فیک، تو تمہارے دعووں سے کچھ نہیں ہوگا، ثبوت تمہارے پاس کچھ ہے نہیں. اور لیجنڈ اللہ کی مدد سے پریکٹیکل طور پر ثابت کر چکا، تمام باطل خداؤں کو شکست دے کر، نیست و نابود کر کے، ان کا اس کائنات میں کوئی اختیار نہیں. اور ان کے حوالے سے جتنی کہانیاں سنائی تھی سب کی سب فیک، فیری ٹیل اور دھوکے بازی پہ مشتمل صرف فسانے تھے جو ان کے مذہبی پیروکاروں اور پیشواؤں نے سجا کے رکھے ہوئے تھے صدیوں سے زمین کے اوپر، اور ان کے ناموں پر دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا، اور اللہ کے ماننے والوں کے خلاف جنگیں چلائی جا رہی تھیں، اور اللہ کے ماننے والوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا. تم کیا کرتے ہو؟ تم لوگ اللہ کے ماننے والے مسلمانوں کو مارتے ہو نا. کبھی جے شری رام کے نام پہ مارا جا رہا ہے، کبھی عیسیٰ کے نام پہ مارا جا رہا ہے، کبھی یاوے کے نام پہ مارا جا رہا ہے، اور وہ بھی وہ جو خدا ہی نہیں ہے سرے سے. اپنے باپ داداؤں سے سن لیا، اور انہوں نے اپنے باپ داداؤں سے سن لیا، انہوں نے اپنے باپ داداؤں سے سن لیا، حالانکہ سب کے سب گمراہ تھے، اور وہ سب کے سب کفر میں مر کے جہنم کے عذاب میں اس وقت گرفتار ہیں، اور انہیں کوئی نہیں بچا سکتا اب اللہ کے مقابلے پہ. تم تو کیا، تمہارے باپ دادا بھی نہیں بچا سکتے اب انہیں اللہ کے عذاب سے. آئی سمجھ میں؟ تمہارے پاس تو عقل ہے نا 21ویں صدی میں، تم تو بڑے پڑھے لکھے بنتے ہو، تم تو بڑے ہوشیار بنتے ہو. دیکھ لو محمد ذیشان ارشد چینل پہ کیا کچھ پڑھا ہے، دیکھ لو نا، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، دل و دماغ سے سوچو. اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، گٹس نہیں ہے کہ مجھے شکست دے سکو، تو اپنے مذہبی کسی مذہب کے اندر اپنے مذہب سے کوئی مذہبی یا روحانی سورما تلاش کر لو، وہی شکست دے دے مجھے اللہ کے وجود پر. وہ آ جائے اپنے اس کے اوپر جس کو وہ خدا کہتا ہے. نہیں آ سکتا، شکست بھی نہیں دے سکتا. میں ناقابل شکست مسلم بین آف اسلام ہوں، ناقابل شکست اللہ کے فضل سے. تمہارا ایک نہیں، تمہارے مذہب کے تمام مذہبی اور روحانی اور سائنسی پیشوا اور جادوگری کے بھی پیشوا، چاروں طبقات کو اٹھا لو، بلا لو کس میڈیا چینل پہ، ٹی وی چینل پہ بلانا، اور عوام کے سامنے بلا لو، کتنے کیمرے اور مائک سجائے ہوئے، ان کو اینکروں کو اور ہوسٹوں کو اور ان کو بلانا ہے، بلاؤ، لگاؤ ڈیٹ اینڈ ٹائم، بلاؤ بڑے بڑے مذاہب سے بڑے بڑے مشہور قسم کے جو بنے ہوئے فن خان بیٹھے ہوئے. دیکھو پھر ان کی اوقات کیسے دکھاتا ہوں میں عوام کے سامنے. کتنے بڑے دھوکے باز اور ڈرامے باز ہیں یا فنکار ہیں یہ، جو عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں خیالی خداؤں کے نام پر. میں اللہ واحد القہار کا پیروکار ہوں، سمجھے؟ اللہ کوئی خیالی خدا نہیں ہے. اسی لیے کوئی بھی خیالی خدا والا مجھ سے مقابلے پہ آ کے جیت نہیں سکتا اللہ کے وجود پر. مجھے شکست نہیں دی جا سکتی، یہ بات لکھ کے رکھ لو. جتنے بھی آئیں گے میں ویسے بھی شکست دے چکا ہوں، لیکن اگر عوام کے سامنے بھی آ گئے تو عوام خود دیکھے گی کہ ان کے منہ کالے ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر جائیں گے میرے ہاتھوں. یہ بات سوچ لینا، سمجھ لینا. جاؤ تلاش کرو اپنے مذہب کے اندر اتنا بڑا فن خان مذہبی اور روحانی سورما اور سائنسی سورما اور جادوگری کا سورما، جس نے اپنی زندگی لگا دی اپنے فن کے اندر اپنے آپ کو ماہر بنانے میں، اور جس کے نام پہ بھی اس نے حاصل کیا ہوا ہے سب کچھ.
چاہے وہ کرشنا ہو، وشنو ہو، ہنومان ہو، سیتا ہو، زیوس ہو، تھور ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی ہو، جاؤ اس کو بولو، تیاری کر لے، کر دے اعلان اخبارات میں اور ٹی وی چینلوں پر کہ وہ لیجنڈ سے ٹکر لے گا اور اللہ کے وجود کو غلط ثابت کرے گا اور دنیا کی کوئی کتاب استعمال نہیں کرے گا، اور اس کی سپورٹ پہ زمین و آسمان کے لشکر آئیں گے۔ آ جائے اگر کوئی سچا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔